نمبر 4 دجل نمبر 4 کہتے ہیں یہ مسلک دیوبند باطل ہے، مسلک اہل حدیث ٹھیک ہے، دلیل کیا؟ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگو، قرآن کہتا ہے دیوبند باطل ہے، اللہ کی لعنت و کذاب اور دجال پہ اتنا بڑا تو نے جھوٹ بکا ہے، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے دیوبند باطل ہے، قرآن کہتا ہے اہل حدیث مذہب حق ہے، دلیل کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، اس زمین سے پہلا اگر مکہ کا بنا ہے، کہتے ہیں مکہ میں رفع یدین ہوتا ہے، اہل حدیث رفع یدین کرتا ہے، مکہ میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے، اہل حدیث آمین اونچی آواز سے آتا ہے، میں نے کہا پھر مان لینا مکہ میں تراویح 20 ہوتی ہے، اہل حدیث 20 کا انکار کرتا ہے، مکہ میں وتر 3 ہوتے ہیں، اہل حدیث وتر 1 پڑھتا ہے، مکہ والا سر پہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ننگے سر پڑھتا ہے، مکہ والا دین کو دین کہتا ہے تو دین طلاق کو ایک کہتا ہے، مکہ والا امام احمد بن حنبل کی تقریر کرتا ہے تو تقریر کو شرک کہتا ہے، اور آج مدینے کی سرزمین پہ مسجد نبوی ہے، ادھر میرے پیغمبر کا روضہ ہے، درمیان میں مسجد نبوی کا سین ہے، ارے پیچھے برآمدہ ہے، ادھر پیغمبر کا روضہ، مسجد کے سین میں آ جا، ادھر ابو بکر کا نام ہے، ادھر عمر کا نام ہے، ادھر عثمان کا نام ہے، ادھر علی کا نام ہے، ادھر عباس کا نام ہے، ادھر حسن حسین کا نام ہے، اور سامنے اسٹور میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام ہے، آگے مالک بن انس کا نام ہے، آگے محمد بن ادریس کا نام ہے، آگے احمد بن حنبل کا نام ہے، دولت نگر کے اہل حدیثوں میری طرف سے تمہیں چیلنج ہے، اگر مسجد نبوی میں میرے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام نہ ہو تو میری صدا کھولی ہے، اگر نعمان بن ثابت کا نام مسجد نبوی میں درج ہو پھر تجھے محنت کر کے مسلک اپنے سے توبہ کرنی چاہیے۔ بلند آواز سے بولنا ٹھیک ہے، اگر مکے والا مقلد نہیں ہے تو بات کرنا، اگر مدینے والا مقلد نہیں ہے تو بات کرنا۔ میں کہتا ہے حدیثوں تم نے مکے مدینہ کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے، تمہیں زہر کی گولی کھا کے مر جانا چاہیے۔ آج ملک عبداللہ نے حیاتوں کے بارے علماء اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے، اس میں ایک عالم فقہ مالکی کا لیا ہے، ایک عالم فقہ حنفی کا لیا ہے، ایک عالم فقہ شافعی کا لیا ہے، ایک عالم فقہ حنبلی کا لیا ہے، چاروں مسالک کو نمائندگی دی ہے۔ تمہارا وہاں پہ وجود بھی نہیں ہے، تمہارا وہاں پہ وجود بھی نہیں ہے۔ اگر صرف رفع یدین کر لیا وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کرتا تھا، اگر تمہیں آج شکایت کرانی پڑی ہے وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کرتا تھا، اگر امین برجار کہتا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کرتا تھا، اگر 3 طلاق کو ایک کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا تھا۔ میرا دعویٰ ہے، توڑو میرے دعوے۔ مرزائی کی تراویح کتنی ہے؟ بولنا کنی ہے تراویح؟ مرزائی دی آمین برجار، مرزائی دیاں 3 طلاقاں 1۔ میں نے کہا تو جھوٹ بول، کہتا ہے قرآن کہتا ہے دیوبند غلط ہے، قرآن کہتا ہے دیوبند باطل ہے، اور دجال آدمی تو اپنی زبان کو قرآن تو نہ کہنا، کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ آؤ میں چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، کبھی مکے والوں نے حنفیت کو برا کہا ہے؟ کبھی مدینے والوں نے حنفیت کو برا کہا ہے؟ تمہارے ایک مولوی کا نام نہیں ہے، میرے امام نعمان بن ثابت کا نام مسجد نبوی میں درج ہے، مسجد نبوی میں اپنے دشمن کے نام کو مسجد میں لکھتا ہے، دین کے ٹکڑے کرنے والے کا نام مسجد میں لکھتا ہے۔ وہاں ایک معراج ربانی غلیظ ترین اور گندا ترین مولوی انڈین ہے، غیر مقلد، اس نے بھونک ماری ہے، کہتے ہیں یہاں پاکستان میں جو مسجد ابو حنیفہ، وہاں جامع ابو حنیفہ، مدینہ میں کوئی مسجد ابو حنیفہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے سامنے 1425 ہجری مدینہ منورہ کی حکومت کی رپورٹ آیا، میں نے کہا یہ دیکھ مدینہ منورہ میں وزارت مذہبی امور نے یہ جو ریکارڈ شائع کیا ہے اس میں درج ہے مسجد ابو حنیفہ مدینہ منورہ۔ میں نے کہا ابو حنیفہ کے نام پہ تو مسجد مدینہ منورہ میں موجود ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کا نام نہیں ہے۔ درجہ نمبر 5 کہنے لگا کہ دیکھو جی ہم توجہ، درجہ نمبر 5 کہتا ہے میں نے ایک بندے کو پوچھا اور جی تجھے رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے کہ پہلے رفع الیدین ہوتا تھا پھر نبی پاک نے چھوڑا۔ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا پہلے کیوں ہوتا تھا؟ کہتا ہے کہ پہلے لوگ بغل میں بت رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رفع الیدین کیا کرو۔ توجہ ہے نا؟ سے توجہ ہے نا؟ وہ کہتا ہے جی رفع الیدین
پیغمبر رفع الیدین کرو تاکہ یہ منافق کے بغل سے وہ گر جائے. توجہ. وہ کہنے لگا میں نے پوچھا ارے مکہ میں تو رفع الیدین نہیں تھا, وہاں تو منافق نہیں مشرک تھے. ارے تو کہتا ہے مدینہ میں تھا. توجہ. کہتا ہے مدینہ منورہ میں بھی نہیں تھا. پھر کوفہ والے کرتے ہوں گے. جب تیم نقوی میں تجھے کہتا ہوں اگر تیرا یہاں پہ جو حلالی نسل کا بیٹا موجود ہو, بتا آج تک اس دیوبندی نے یہ دلیل دی ہے کہ اس لیے رفع الیدین شروع میں تھا کہ منافقین اپنے بت میں بغل رکھتے. یہ تو نے دلیل بھی جھوٹی خود کری ہے, پھر ہمارے نام لگا دی ہے. نہ ہم اس دلیل کو مانتے ہیں نہ ہمارے کسی عالم نے دلیل دی ہے. ہم موٹی سی بات کہتے ہیں پیغمبر رفع الیدین بھی ثابت ہے, پیغمبر سے ترک بھی ثابت ہے, اور ترک کو بیان کرنے والا امام ترمذی کا حضرت امام بخاری کا شاگرد امام ترمذی ہے. ترک رفع الیدین کی بات کرنے والا امام بخاری کا شاگرد امام نسائی ہے. ارے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ کا باب کام کر کے تفر کر کے رفع الیدین کی حدیث نقل کرنے والا حضرت امام مسلم ہے. ترک رفع الیدین کی حدیث لانے والا حضرت امام بخاری کا استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے. میں اس لیے کہتا جاتا ہوں کہ تو نے اپنی طرف سے جھوٹ گڑا کہ دیوبندی سے میں نے پوچھا تو کہتا ہے کہ منافق بغل رکھے ہوئے بغل میں بت رکھتے تھے تو نبی رفع الیدین کرو تاکہ بغل سے بت گر جائے. ہم نے آج تک دلیل نہیں دی, تم نے جھوٹی دلیل خود بنائی ہے, پھر دیوبند کے کھاتے بنائی ہے. ہم دجال اور کذاب پہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لعنت کرتے ہیں. دجال اور کذاب پہ بولی ہم ایک نہیں 1000 مرتبہ. آج تک کبھی ہمارے مولوی نے دلیل دی ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے, کبھی ہم نے دلیل نہیں دی, کبھی مناظرے میں پیش نہیں کی. خود اپنی عوام سے سبحان اللہ, عوام سے ماشاء اللہ مسلک اہل حدیث کے باطل نعرے لگوانے کے لیے تم نے ہمارے کھاتے جھوٹ ڈالے ہیں. میں کہتا ہوں نمبر 6 توجہ, نمبر 6 تجر کہنے لگے اہل حدیثوں